کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، ثابت ہے بھائی جان، یہ صرف اہل تشیع ایسے نہیں پڑھ سکتے، ہر مسلمان ہاتھ کھول کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بس فرقہ واریت والوں نے اس بات کو چھپا لیا اور مختلف فرقوں میں بٹوا کے امت کو اور اہل تشیع کو یہ بولا گیا کہ نہیں جی ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں صحیح، کوئی اور ایسے نہیں پڑھ سکتا، جبکہ ایسا کبھی نہیں تھا بھائی جان۔ امام بخاری، امام مسلم کے جو استاد تھے، جو ان سے پہلے کتابیں لکھی گئی، ان میں ثابت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں 2 چیپٹرز ہیں، ایک وہ صحابہ جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، ایک وہ صحابہ جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے میں پتہ ہے کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ حضرت زبیر کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے۔ حضرت ابوبکر صدیق نانا ہے حضرت عبداللہ کے، حضرت سیدہ عائشہ کی بہن اسماء بنت بکر کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، ٹھیک ہے؟ تو حضرت سیدہ عائشہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت زبیر کا کیا مقام ہے اسلام میں، کیا ریلیشنز تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کتنے کلوز تھے، سب کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ کوئی عام صحابی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ کی مسلم شریف میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ ایسے نماز پڑھتے تھے، ایسے تشہد میں بیٹھتے تھے۔ حضرت عبداللہ وہ ہیں جو ہجرت کے بعد مدینہ میں پہلے بچے ہیں جو پیدا ہوئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوا کے اس کو چبا کے اپنا لعاب دہان اس پہ لگا کے حضرت عبداللہ کے منہ میں ڈالی تھی، اور ساتھ دعا بھی فرمائی تھی، مطلب گٹی دی تھی۔ جو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ گرتی آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم گرتی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سنن نبی داؤد میں حضرت عباس کہتے ہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ دیکھنا ہے وہ حضرت عبداللہ کی نماز کو دیکھ لے۔ اب بتاؤ پیچھے کیا رہ گیا پھر؟ مدینہ میں دیکھ لیں امام سعید، جن کو سعید التابعین کہتے ہیں، ان سے ثابت ہے۔ بصرہ میں حسن بصری ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے۔ مکہ کوفہ میں چلے جائیں، حضرت ابو حنیفہ کے استاد دادا آئی تھنک ابراہیم نہیں ان کا نام ہے، ان سے ثابت ہے۔ یہ باتیں ہماری کتابوں میں، کوئی اہل تشیع کی کتابوں سے نہیں بیان کر رہا، لیکن بس آپ سے چھپا لی گئی تاکہ امت کہیں ایک نہ ہو جائے۔ فرقوں میں امت کو توڑ دیا گیا، ایک نے ہاتھ کھول کے نماز کو پکڑ لیا، دوسرے نے ہاتھ باندھ لیے، اور ایک دوسرے کے اس طریقے کو یہ غلط بولتے ہیں، جبکہ دونوں سنتوں سے ثابت ہے۔ یقین جانو اصل اسلام تک آپ کبھی نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک فرقہ واریت سے باہر نہیں آؤ گے۔ ہر قسم کی سنت اور اسلام کے سارے احکام پہ کبھی عمل نہیں کر پاؤ گے جب تک فرقہ واریت سے باہر نہیں آؤ گے، نہیں تو کنویں کا مینڈک بن کے رہ جاؤ گے۔ ایک لمیٹڈ سا آپ کو اسلام دیا جائے گا اور آپ بیٹھے رہیں گے، نہیں جی دوسرا فرقہ غلط ہے، یہ فرقہ غلط ہے، ہر دوسرے کو یہی سمجھو گے کہ نہیں جی یہ دوزخی ہے، یہ ویسے ہی ہے، اور نہ ہی آپ سب سنتوں پہ کبھی عمل کر پاؤ گے، کیونکہ آپ فرقوں میں ایک ایک سنت کو پکڑ لو گے۔ تو اس لیے ہر سنت پہ عمل کریں، فرقہ واریت سے باہر آ جائیں، اور